صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد عرش پہ چھیڑ عرش پہ چھیڑ فرش پہ عرش پہ تازہ فرش پہ ارکان جدھر لگائے تیرے گدا سے سال ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہاں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدی آیت لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام سماعت کیجیے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے سنت کا بہت پیارا کلام پڑھا جا رہا ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. حقیقی مراد تو اعلیٰ حضرت ہی جانتے ہیں. بعض نے تو یہ بھی کہا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. یعنی داڑھی مبارک یہ بھی تو ایک چراغ ہے نا، محبوب کی نشانی ہے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وہ عاشقان رسول جن کے چہروں پر داڑھی ہے، کل یہ روشن چراغ بن جائے گا اللہ کی رحمت سے. اور ایک اس کا جو اس کی شرح یہ ہوگی کہ اپنی قبر میں روشنی کا انتظام ہم نے ایسے کیا ہے کہ ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ہم لے کر آئے ہیں، اور اسی سے قبر جو ہے ہماری منور ہو جائے گی. لحد میں رات
جو اہل بیت اور صحابہ کرام کا عاشق ہے نا، اس کی قبر جو ہے وہ جنا بنے گی، یعنی جنت بن جائے گی، جنت کا ایک باغ بن جائے گی، جس کے سینے میں اہل بیت اور ان چار یاروں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر ہیں اور عثمان و علی نبی کے پیارے ہیں، ان چاروں کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ جینا بنے
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں نا، سچے عاشق، وہ مدینہ منورہ سے نسبت حضور کو ہے، اور مدینہ منورہ کی ہر ایک ایک چیز کا ادب کرتے ہیں جس کی نسبت حضور سے ہو جائے۔ وہ مدینے کے کبوتروں کا، یہاں تک کہ ان کے پروں کو اپنے امامے کا حصہ بنا دیتے ہیں، اس کے کانٹوں کو، مدینہ منورہ کے کانٹوں کو داڑھی میں سجا لیتے ہیں۔ ایسی کچھ ترجمانی اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے۔ رضا تم مدینے تو گئے تھے، کسی مدینے کے کتے کے پاؤں بھی چومے، تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے، اتنا سا دماغ لے کے چلے کہ کسی مدینے کے کتے کو کے پاؤں کو بوسہ بھی نہ دے سکے۔ گویا یہ شعر واضح کر رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو مدینے کی ایک ایک چیز سے محبت تھی۔ پھر سنائیے ماشاءاللہ۔ رضا کسی